السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت کی کتاب کے سلسلے میں ہم کتاب پیش کر رہے ہیں خطبات مدارس، یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر 8 خطبات، جن کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکتوبر اور نومبر 1925 میں انگریزی مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور عام مسلمانوں کے سامنے للی ہال مدارس میں ہفتے وار دیے۔ ہم سب سے پہلے آپ کو پہلا خطبہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلا خطبہ ہے انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔ لیکچر 1، پروفٹس آف اللہ، دا اونلی آئیڈیل فار مینی کائنڈ۔ دنیا کا یہ طلسمی کارخانہ رنگا رنگ عجائبات سے معمور ہے۔ قسم قسم کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی علیحدہ علیحدہ صفتیں اور خاصیتیں ہیں۔ جمادات سے لے کر انسان تک اگر نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ بتدریج اور آہستہ آہستہ ان میں احساس ادارک اور ارادے کی ترقی ہوئی ہے۔ جمادات کی ابتدائی قسم مثلاً ذرات، ایٹمز یا ایتھر، ہر قسم کے احساس، ادارک اور ارادے سے خالی ہے۔ جمادات کی اور اقسام ہیں۔ ایک طرح کی زندگی کا ہلکا سا نشان ملتا ہے۔ نباتات میں احساس کی ایک غیر ارادی کیفیت نشو نما کی صورت میں جلوہ گر معلوم ہوتی ہے۔ حیوانات میں احساس کے ساتھ ارادے کی حرکت بھی ہے۔ انسان میں احساس و ادارک اور ارادہ ہمارے تمام ذمہ داریوں کا اصلی سبب ہے۔ مخلوق کی جس صنعت میں جس حد تک یہ چیز کم ہے، اس حد تک وہ ارادے فرائض کی ذمہ داریوں سے آزاد ہیں۔ جمادات سرے سے ہر قسم کے فرائض سے محروم ہیں۔ نباتات میں زندگی اور موت کے کچھ فرائض پیدا ہو جاتے ہیں، حیوانات میں کچھ اور فرائض بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کو دیکھیے تو وہ فرائض کی پابندیوں سے سراسر جکڑا ہوا ہے۔ پھر انسان کے مختلف افراد پر نظر ڈالیے تو مجنون، پاگل، بے وقوف، بچے ایک طرف اور عاقل اور بالغ، دانا، ہوشیار اور عالم دوسری طرف، اس ادارک اور ارادے کی کمی و پیشی کے لحاظ سے اپنے اپنے فرائض کچھ نہیں رکھتے، یا کم رکھتے ہیں یا بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ دوسری حیثیت سے دیکھیے کہ جس مخلوق میں احساس ادراک اور ارادے کی جتنی کمی ہے، اتنی ہی فطرت اور قدرت الہی اس کی پرورش اور نشو نما کے فرائض کا بار خود اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات آنکھیں کھولتی جاتی ہے، فطرت اس بار کو اس کے احساس و ادراک اور ارادے کے مطابق ہر صنف مخلوق پر ڈالتی جاتی ہے۔ پہاڑوں کے لال و گوہر کی پرورش کون کرتا ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کو کون پالتا ہے؟ جنگل کے جانوروں کو غور و پرداخت کا فرض کون انجام دیتا ہے؟ حیوانات کی بیماری اور گرمی سردی کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ سرد یا گرم مقامات کے رہنے والے حیوانوں اور پہاڑی، جنگلی اور صحرائی جانوروں میں بھی باوجود ایک ہی قسم کی نو حیوان ہونے کے آب و ہوا کے مختلف ضروریات کے بنا پر آپ ان کی ظاہری حالتوں میں صریح فرق پائیں گے۔ یورپ کے کتے اور افریقہ کے کتے کی ضرورتوں میں موسم اور آب و ہوا کے اختلاف کے سبب سے جو اختلاف ہے، اس کا سامان بھی فطرت خود اپنی طرف سے کرتی ہے، اور اسی لیے مختلف آب و ہوا اور موسم کے ملکوں کے جانوروں میں بھی پنجے، بال، روئیں، کھال کے رنگ اور چیزوں میں سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ تو حصول منفعت کی صورتیں اور شکلیں تھیں، جن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جہاں جس حد تک احساس ادراک اور ارادے کی کمی ہے، فطرت اور قدرت خود اس کمی کی کفالت کر لیتی ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات الہی درجہ بدرجہ بلوغ کی مرتبے کو پہنچتی جاتی ہے، فطرت مناف کی صورتیں خود ان کی قوی کے سپرد کر کے علیحدہ ہوتی جاتی ہے۔ انسان کو اپنی روزی کا سامان آپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کاشتکاری اور درختوں کے لگانے اور میووں کی پیدا کرنے کی محنت اٹھاتا ہے۔ سردی گرمی سے بچنے کے لیے اس کو فطری کھال، روئیں اور اون نہیں دی گئی۔ اسے لباس کا انتظام مختلف لباسوں کی شکل میں
اس کو خود کرنا ہوتا ہے۔ بیماریوں اور زخموں کو دور کرنے کے لیے اس کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیے کہ جہاں جس حد تک احساس اور ارادے کا ضعیف ہے، دشمنوں سے بچاؤ اور زندگی کی حفاظت کا سامان فطرت نے خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ مختلف جانوروں کو ان کی حفاظت کے لیے مختلف ذریعے دیے گئے ہیں، کسی کو تیز پنجہ، کسی کو نوکیلے دانت، کسی کو سینگ، کسی کو اڑنا، کسی کو تیز دوڑنے کی قوت، کسی کو ڈنگ، کسی کو دانتوں کا زہر، غرض مختلف آلات و اسلحہ سے خود فطرت نے ان کو مسلح کر دیا ہے۔ مگر غریب انسان کو دیکھو کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے نہ ہاتھی کی بڑے بڑے دانت اور سونڈ ہے، نہ شیروں کے نکیلے دانت اور پنجے، نہ بیلوں کے سینگ، نہ کتوں اور سانپوں کا زہر، نہ بچھوں اور بھیڑوں کی ڈنگ۔ غرض ظاہر ہے حیثیت سے وہ ہر طرح نہتا غیر مسلح بنایا گیا ہے، مگر ان سب کی جگہ اس کو احساس ادراک، تعقل اور ارادے کی زبردست قوتیں دی گئی ہیں، اور یہی مانوی قوتیں اس کی ہر قسم کی ظاہری کمزوریوں کی تلافی کرتی ہے۔ وہ اپنی ان مانوی قوتوں سے بڑے بڑے دانتوں اور سونڈوں والے ہاتھی کو زیر کر لیتا ہے، تیز پنجے اور بڑے بڑے جبڑے والے شیر کو چیر ڈالتا ہے، خوفناک زہریلے سانپوں کو پکڑ لیتا ہے، ہوا کے پرندے کو گرفتار کر لیتا ہے، پانی کے جانور کو پھنسا لیتا ہے، اور اپنے بچاؤ کے لیے سینکڑوں قسم کے ہتھیار، اسلحہ اور سامان پیدا کرتا رہتا ہے۔ دوستو، تم خواہ کسی مذہب اور کسی فلسفے کے ماننے والے ہو، تم کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تمہاری انسانی ذمہ داریوں کا اصلی سبب تمہارے احساس، ادراک، تعقل اور ارادے کی قوتیں ہی ہیں۔ اسلام میں ان ذمہ داریوں کا شرعی نام تکلیف ہے، اور یہ تکلیف خود تمہارے اندرونی اور بیرونی قوی کے مطابق تم پر عائد ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 رکوع 40 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اس کی وسعت کے مطابق۔ یہی تکلیف کی ذمہ داری اور فرض ہے جو دوسری جگہ امانت کے لفظ سے قرآن میں ادا ہوا ہے۔ یہ امانت کا بار جمادات، نباتات، حیوانیات بلکہ بڑے پہاڑوں اور اونچے آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی اس کو اٹھا نہ سکا۔ ایک دوسری جگہ قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو پیش کیا تو انہوں نے فطری عدم صلاحیت کے بنا پر زبان جل سے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے، پھر انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور نادان تھا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، آسمان بار امانت تنوست کشیدہ، کرائے فال بنا میں من دیوانہ روند۔ ظالم و نادان، دیوانہ عشق کی دوسری تعبیر ہے۔ ظالم یعنی اپنی حد سے آگے بڑھ جانے والے۔ یہ صفت انسان کی عملی قوت کی بے اعتدالی اور جاہل و نادان ہونا اس کی عقلی اور ذہنی قوت کی بے اعتدالی کا نام ہے۔ ظلم کا مقابلہ عادل اور جھول کا مقابلہ عالم ہے۔ عادل اور علم جو بالفعل انسان کو حاصل نہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کو عملی قوت میں عدل یعنی میانہ روی اور اعتدال اور ذہنی قوت میں علم اور معرفت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں عدل کا دوسرا نام عمل صالح ہے اور علم کا دوسرا نام ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عصر میں، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ یہ نقصان اور گھاٹا وہی ظلم عملی اور جہل علمی ہے، اور اس کا علاج ایمان یعنی علم صحیح اور عدل یعنی عمل صالح ہے۔ اس واقعے کی شہادت میں کہ انسانیت اس وقت تک گھاٹے اور ٹوٹ میں ہے جب تک اس کا ایمان اور عمل صالح کی توفیق نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیش کیا ہے،
زمانے سے مقصود وہ واقعات، حوادث اور آثارات جو زمانے کے آغاز سے آج تک دنیا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ کارلائل کے مشہور فقرے کے مطابق تاریخ صرف بڑے لوگوں کی سمائے عمریوں کے سلسلے کا نام ہے۔ زمانے کی تاریخ خود اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام قومیں اور قوموں کے وہ تمام افراد ہمیشہ گھاٹے اور ٹوٹ می رہے ہیں اور برباد و ہلاک ہوئے ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے محروم تھے۔ جی دوستو، یہ آج آپ سن رہے تھے سیرت کے سلسلے میں بہت ہی فیمس بک خطبات سیرت، خطبات مدارس، سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے پہلے خطبے، پروفٹس آف اللہ، دا اونلی آئیڈیل فار مین کائنڈ۔ پہلا خطبے کا پارٹ 1 ہے۔ انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کاوش ہماری پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کریں، ہاں بیل کے بٹن کو نوٹیفیکیشن آن رکھیں کہ آئندہ اسی سلسلے کی دوسرے حصے، دنیا کے تمام آسمانی صحیفے، تمام مذہبی کتابیں، تمام اخلاقی قصے اور انسان کے بنائے اور بگڑنے کے تمام حکایتیں ظلم اور جہل اور ایمان اور عمل صالح کی دو رنگیوں سے معمور ہیں۔ ایک طرف ظالم، جہل، شر، تاریخ، دوسری طرف عدل، عمل صالح، خیر اور نور کی حکایتیں، داستانیں اور تاریخیں ہیں، اور جن افراد نے ان انسانی ذمہ داریوں کو قبول کیا ان کی تعریف، اور جنہوں نے ان سے انکار کیا ان کی برائی کے بیانات ہیں۔ یونانی ایلیٹ، رومن پیرلیلاؤز، ایرانی شاہ نامہ، ہندی مہابھارت اور رائمن اور گیتا کیا ہیں؟ ہر قوم کے سامنے اس کے بڑے اشخاص اور اکابر رجال کی زندگیوں سے علم و جہل، ظلم و عدل، خیر و شر اور ایمان کفر کی مارکہ آرائیوں کی عبرت آموز مثالیں ہیں، تاکہ ہر قوم ظلم، شر اور کفر کے برے نتائج سے بچ کر عدل، خیر اور ایمان کی مثالوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے بیشتر مضامین کیا ہیں؟ ظالم، شریر اور کفار قوموں اور افراد کی تباہی، اور عدل، نیک اور مومن قوموں اور افراد کی سعادت اور فلاحی و کامیابی کی نظریں، تاکہ ان کو سن کر ظالم عادل بنے، شریر نیک ہوں اور کفار مومن بن جائیں۔ اسی لیے خاتم النبی علیہ السلام سے پہلے ہر زمانے میں، ہر ملک میں اللہ کے پیغمبر اور فرستادائے آئی کہ وہ اپنی قوموں کی سامنے اپنی زندگی نمونے کے طور پر پیش کریں، تاکہ ان کی پوری قوم یا اس کے نیک افراد فلاح اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ تمام عالم کے لیے دنیا میں اپنی زندگی کا نمونہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا، تو ایک قریشیو، میں اس دعوے نبوت سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس آیت پاک میں در حقیقت وحی الہی نے خود اپنے پیغمبر کی سمائے عمری اور سیرت کو اس کی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ بہرحال تاریخ کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں جنہوں نے آنے والوں کے لیے اپنی زندگیاں نمونے کے طور پر پیش کی ہیں۔ ایک طرف شاہان عالم کے بشان و شکوہ دربار ہیں، ایک طرف سپہ سالار کی جنگ پرے ہیں، ایک طرف حکمہ اور فلاسفروں کا متین و گروہ ہے، ایک طرف فاتحین عالم کے پر جلال صفتیں ہیں، ایک طرف شعراء کی بزم رنگینی ہے،
ایک طرف دولت مندوں اور خزانوں کے مالکوں کی نرم گدیاں خنکتی تجوریاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کاراتھیج کا ہنیا بیل، مقدونیہ کا سکندر، روم کا سیزر، ایران کا دارا، یورپ کا نیپولین، ہر ایک کی زندگی ایک کشش رکھتی ہے۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، ڈیوجینس اور یونان کے دوسرے مشہور فلسفیوں سے لے کر اسپینسر تک کے تمام حکماں اور فلاسفروں کی زندگیوں میں ایک خاص رنگ نمایاں ہے۔ نمرود و فرعون اور ابو جہل و ابو لہب کی دوسری شخصیتیں ہیں۔ قارون کی ایک الگ زندگی ہے۔ غرض دنیا کی اسٹیج پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں جو بنی آدم کی عملی زندگی کے لیے سامنے ہیں، لیکن بتاؤ کہ ان مختلف اصناف انسانی میں سے کس کی زندگی نو انسان کی سعادت فلاح اور ہدایت کی ضامن اور کفیل اور اس کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے فاتح اور سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کی نوک سے دنیا کے طبق الٹا دیے ہیں، لیکن کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت کے لیے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا؟ کیا ان کی تلوار کی کاٹ میدان جنگ سے آگے بڑھ کر انسانی عوام و خیالات فاسد کی بیڑیوں کو بھی کاٹ سکی؟ انسانی اہم و خیالات فاسد کی بیڑیوں کو بھی کاٹ سکی؟ انسانوں کے باہمی برادرانہ تعلقات کی گتھی بھی سلجھا سکی؟ انسانی معاشرات کا کوئی خاکہ پیش کر سکی؟ ہماری روحانی مایوسیوں اور نا امیدیوں کا کوئی علاج بتا سکی؟ ہماری دلوں کی ناپاکی اور زنگ کو مٹا سکی؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کو کوئی نقشہ بنا سکی؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کا کوئی نقش بنا سکی؟ دنیا میں بڑے بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے، لیکن خیالی دنیا کے یہ شہنشاہ عملی دنیا میں بالکل بیکار ثابت ہوئے۔ اس لیے افلاطون کی مشہور نظام حکومت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی۔ ہومر سے لے کر آج تک فوری جوش و ہنگاموں کی پیدائش اور خیالی لذت و علم کی افزائش کے سوا نسل انسانی کو اس کی زندگی کی مشکلات دور کرنے کے لیے یہ لوگ کوئی صحیح مشورہ نہ دے سکے، کیونکہ ان کی شیرین زبانیوں کی پیچھے ان کے حسن عمل کا کوئی خوشنما نمونہ نہ تھا۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 224 میں، اور شاعر ان کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اس کو کرتے نہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ قرآن پاک نے ان کی شیریں زبانیوں کے بے اثر ہونے کا فلسفہ بھی بتا دیا کہ وہ خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایمان و عمل صالحہ کے جوہر سے خالی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس دولت سے مالا مال ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کی باتوں میں ضرور اثر ہوگا، تاہم وہ اصلاح و ہدایت کے عظیم و شان فرائض کو ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کی تاریخ خود اس واقعے پر گواہ ہے۔ حکماں اور فلاسفر جنہوں نے بارہا اپنی عقل رسائی سے نظام عالم کے نقش بدلے دیے ہیں، جنہوں نے عجائب و عالم کے طلسمی کشائی کی حیرت انگیز نظریے پیش کیے ہیں، وہ ابھی بھی انسانیت کے نظام حیات کو کوئی عملی نقشہ پیش نہ کر سکے، ورنہ فرائض انسان کی طلسمی کشائش میں کوئی عملی امداد دے سکے کہ ان کی دقیق نکتہ سیجیوں اور بلند خیالوں کے پیچھے بھی حسن عمل کا کوئی نمونہ تھا۔ ارسطو نے فلسفہ اخلاق کی بنیاد ڈالی، ہر یونیورسٹی میں اس کی ایتھکس پر بہترین لیکچر دیے جاتے ہیں اور اخلاقی مسائل میں اس کی نکتے آفرینیوں کی داد دی جاتی ہے، لیکن سچ بتاؤ اس کو پڑھ کر یا سن کر نوع انسانی کے کتنے افراد راہ راست پر آئے؟ آج دنیا کی ہر یونیورسٹی میں
ایتھکس کے بڑے بڑے لائق پروفیسر اور اساتذہ موجود ہیں، مگر ان کے علم و اخلاق کے فلسفیانہ رمز و اسرار کا دائرہ اثر ان درسگاہوں کے 4 دیواریوں سے کبھی آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ جب ان کمروں سے نکل کر وہ باہر میدان میں آتے ہیں تو ان کی عملی زندگی عام افراد انسانی سے 1 انچ بھی بلند نہیں ہوتی، اور انسان کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے۔ دنیا کی اسٹیج پر بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی رونما ہوئے، جنہوں نے کبھی کبھی چارے دانگے عالم پر حکومت کی ہے، قوموں کی جان و مال پر قابض ہوئے ہیں، ایک ملک کو اجاڑا اور دوسرے کو بسایا ہے، ایک قوم کو گھٹیا اور دوسرے کو بڑھایا ہے، ایک سے چھینا اور دوسرے کو دیا ہے، مگر ان کا عام نقش وہی رہا جس کو قرآن پاک نے ایک آیت میں ملکہ سبا کی زبان سے ادا کیا ہے۔ سورہ سبا۔ بے شک بادشاہ جب کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ان کی تلواروں کی دھاک آبادیوں مجموعوں کے مجرموں کو روپوش کر دیا، لیکن تنہائیوں اور خلوت خانوں کے روپوش مجرموں کو وہ باز نہ رکھ سکے۔ انہوں نے بازاروں اور رستوں میں امن و امان قائم کیا، لیکن دلوں کی بستی میں امن و امان قائم نہ کر سکے۔ انہوں نے ملک کا نظم و فسق درست کیا، لیکن روحوں کی مملکت کا نظم و فسق ان سے درست نہ ہو سکا، بلکہ ہر قسم کی روحانی بربادی انہی کے درباروں سے نکل کر ہر جگہ پھیلتی رہی۔ کیا سکندر اور سیزر جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہمارے لیے کچھ چھوڑ گئے؟ بڑے بڑے مکنن سولن سے لے کر اس وقت تک پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے قانون کی عمر نے بقا کے دولت نہ پائی اور اسی کے ماننے والوں کو دل کی صفائی کا راز نہ ملا۔ دوسرے دور کے حاکموں اور عدالتوں نے نہ خود اس کے حرف غلط سمجھ کر مٹا دیا اور اپنی مرضی اور اپنی مصلحتوں کے مطابق، نہ کہ انسان کی اصلاح کی خاطر اس کی جگہ دوسرا قانون بنا لیا، اور آج بھی یہی حالت قائم ہے۔ آج بھی اس مہذب دور حکومت میں یہی صورت قائم ہے کہ آئین ساز مجالسیں بنائی گئی ہیں جو اپنے ہر اجلاس میں آج جو بنتی ہیں کل اس کو مٹاتی ہیں، اور یہ سب کچھ انسانوں کی خاطر نہیں بلکہ حکومتوں کے خاطر ہوتا رہتا ہے۔ عزیز دوستو، تم نے صنف انسانی کی بلند پایہ طبقوں میں سے جن سے انسان کی بھلائی اور سدھار کے تعلقات ہو سکتے ہیں ہر ایک کا جائزہ لے لیا۔ غور سے دیکھو، اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کی روشنی اور اچھائی کا نور ہے، جہاں کہیں بھی خلوص اور دل کی صفائی کا اجالا ہے، کیا وہ صرف انہی بزرگوں کی تعلیم اور ہدایت کا نتیجہ نہیں ہے جن کو تم انبیاء کرام کے نام سے جانتے ہو؟ پہاڑوں کے غار، جنگلوں کے جھنڈے، شہروں کی آبادیاں، غرض جہاں بھی رحم و انصاف، غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، نیکیوں کا سراغ ملتا ہے، وہ اس برگزیدہ جماعت کے کسی نہ کسی فرد کی دعوت اور پکار کا دائمی اثر ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق سورہ فاطر اور کوئی قوم نہیں جس میں کوئی انسانوں کو ہوشیار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ ایک اور جگہ سورہ رعد میں ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ آج ہر قوم اور ہر ملک میں انہی کی برکتوں کا اجالا نظر آتا ہے، اور ہر طرف انہی کی پکاروں کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ افریقہ کے وحشی ہوں یا یورپ کے مہذب، سب کے دلوں کی صفائی انہی کے سرچشموں سے ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ اوپر جتنی بلند پایہ اور اعلیٰ رتبے انسانی طبقوں کے نام آئے ہیں، ان میں سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ وہ طبقہ جو بادشاہوں کی طرح جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس کی حکمرانی کی زمین دنیا کی مملکت نہیں بلکہ دلوں کی مملکت ہے، جو گو سپہ سالاروں کی طرح تیگ بکف نہیں،
تاہم وہ گناہوں کے پرے اور آلودگیوں کی صفیں دم کے دم الٹ دیتا ہے۔ وہ گو خیالی شاعر نہیں، لیکن اس کی شیریں بیانیوں کی ذائقے سے اب تک انسانوں کے کام و دہن لطف اٹھا رہے ہیں۔ وہ گو ظاہری طور پر قانون ساز مجلسوں کے سینٹر نہیں تھے، لیکن صدا اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا قانون اسی طرح زندہ ہے، جو خود حاکموں اور عدالتوں پر حکمران ہے اور بلا تفریق شاہ و گدا اور بادشاہ اور رعایا سب پر یکساں جاری ہے۔ یہاں مذہب اور اعتقاد کا سوال نہیں، بلکہ عملی تاریخ کا سوال ہے کہ آیا یہ واقعہ ہے یا نہیں۔ پٹلی پتر کے راجا اشوک کے احکام صرف پتھر کے لاٹوں پر کندے ہیں، مگر بدھا کا حکم دلوں کے تختیوں پر منقوش ہے۔ اجین، ہستانہ پور، دہلی اور فتوج کے راجاؤں کے احکام مٹ چکے ہیں، لیکن منوجی کا دھرم شاستر اب تک نافذ اور جاری ہے۔ بابل کے سب سے پہلے قانون ساز بادشاہ ہموربی کی قانون دفعات مدت ہوئی کہ مٹی کے ڈھیر میں دفن ہو گئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم آج بھی موجود ہے۔ فرعون کی ندا انا ربکم الاعلی کے دن قائم رہنی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عجز کا آج بھی زمانہ مترف ہے۔ سولن کی بنائی ہوئی قانون کے دن چل سکے، مگر توریت کا آسمانی قانون آج بھی انسانوں میں عدل کے ترازو ہے۔ وہ رومن لا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عدالت میں گناہ گار ٹھہرایا تھا، صدیاں گزرنے کے مدھم ہو چکا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و ہدایت آج بھی گناہ گاروں کو نیک اور مجرموں کو پاک بنانے میں اسی طرح مصروف ہے۔ مکہ کے ابو جہل، ایران کے کسرا اور روم کے کیسر حکومتیں مٹ گئیں، مگر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان روائی بدستور قائم اور مسلم ہیں۔ دوستو، میری گزشتہ بیانات نے اگر تمہارے دلوں میں تشفی کا کوئی اثر پیدا کیا ہے تو صرف اپنے عقیدے سے نہیں، بلکہ عقلی استدلال اور دنیا کے عملی تاریخ سے تمہارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہوگا کہ بنی نوع انسان کی حقیقی بھلائی، اعمال کی نیکی، اخلاق کی بہتری، دلیوں کی صفائی اور انسانی قوی میں اعتدال اور میانہ روی پیدا کرنے کی کامیاب کوشش اگر کسی طبقے انسانی نے انجام دی ہیں تو وہ صرف انبیاء کرام کا طبقہ ہے، جو اللہ کے فرستدہ ہو کر اس دنیا میں آئے اور دنیا کو نیک تعلیم اور ہدایت دے کر اپنے بعد بھی لوگوں کے لیے چلنے کا ایک راستہ بنا کر چھوڑ گئے، جن کی تعلیم و عمل کے سرچشمے سے بادشاہ اور رعایا، امیر و غریب، جاہل و عالم سب برابر کا فیض پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 83 to 89 تک فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر اپنی حجت پیش کرنے کے لیے یہ دلیل عنایت کی، ہم جس کو چاہتے ہیں بدرجہ بلند کر دیتے ہیں، بے شک تیرا پروردگار حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، ہر ایک کو ان میں سے ہدایت بخشی، اور ہم نے ابراہیم سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان ابراہیم کے نسل سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت دی، ہر ایک ان میں کا صالح لوگوں میں تھا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، ان میں سے ہر ایک کو دنیا میں اس کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے بزرگوں اور ان کی اولادوں اور ان کی بھائیوں میں سے اور ان کو چنا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے سارے کام برباد جاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں
جن کو ہم نے کتاب، قوت، فیصلہ، پیغمبری عنایت کی۔ تو اگر یہ لوگ جو ان کے نام لیوا آج موجود ہیں ان نعمتوں کی ناشکری کریں تو ہم ان نعمتوں کو ایسے لوگوں یعنی مسلمانوں کے سپرد کر دیا جو ان کی ناقدری نہیں کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کر۔ ان آیتوں میں انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اصناف انسانی میں سے ایک خاص طبقے بیشتر افراد کے نام بتائے گئے جن کی پیروی اور تقلید ہماری روحانی بیماریوں کا علاج اور اخلاقی کمزوریوں کا درمان ہے۔ یہی وہ مقدس گروہ ہے جو خدا کے بسائے تمام آبادیوں میں پھیلا اور مختلف زمانوں میں اپنی تعلیم و ہدایت کا چراغ روشن کرتا رہا۔ آج انسان کے سرمایے میں فلاح و سعادت، اخلاق کے نیک اعمال اور بہترین زندگیوں کے جو کچھ اثرات و نتائج ہیں وہ سب انہی بزرگوں کی فیوز و برکات ہیں۔ وہ جگہ اپنے نقوش قدم چھوڑ گئے اور دنیا کم و بیش انہی پر چل کر اپنی کوششوں کی کامیابی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسحاق علیہ السلام کی وراثت، پادری اسماعیل علیہ السلام کا ایثار، موسیٰ علیہ السلام کی صحیح و کوشش، ہارون علیہ السلام کی رفاقت حق، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم، داؤد علیہ السلام کا غربت، حق پر ماتم، سلیمان علیہ السلام کی سرو د حکومت، زکریا علیہ السلام کی عبادت، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا زہد، یونس کا اعتراف قصور، لوط علیہ السلام کی جا نفاشانی، ایوب علیہ السلام کا صبر۔ یہی وہ حقیقی نقوش و نگار ہیں جن سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے، اور جہاں کہیں ان صفات عالیہ کا وجود ہے ان ہی بزرگوں کی مثالوں اور نمونوں کا عکس ہے۔ انسانوں کی عمدہ معاشرات، صحیح تمدن اور اعلیٰ مسرت کی تکمیل اور کائنات کے اندر اس کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ حاصل کرانے میں یقیناً تمام کارکن طبقات انسانی کا حصہ ہے۔ حیت دانوں نے ستاروں کی چالیں بتائیں، حکماں نے چیزوں کے خواہش ظاہر کیے، طبیبوں نے بیماریوں کے نسخے ترتیب دیے، مہندسوں نے عمارتوں کا فن نکالا، صناعوں نے ہنر اور فن پیدا کیے۔ ان سب کی کوششوں سے مل کر دنیا تکمیل کو پہنچی، اسی لیے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، مگر سب سے زیادہ ممنون ہم ان بزرگوں کے ہیں جنہوں نے ہمارے اندرونی دنیا کو آباد کیا، جنہوں نے ہمارے حرص و حوی کے اندرونی چالیں درست کی، ہماری روحانی بیماریوں کے نسخے ترتیب دیے، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے ارادوں کے نقشے درست کیے، ہمارے نقوش و قلب کے عروج تنزل کا فن ترتیب دیا، جس سے دنیا کی صحیح تمدن اور صحیح معاشرات کی تکمیل ہوئی، اخلاق و سیرت انسانیت کا جوہر قرار پایا، نیکی اور بھلائی ایوان عمل کے نقش و نگار ٹھہرائے، اللہ و بندے کا رشتہ باہمی مضبوط ہوا، اور روز الست کا بھولا ہوا وعدہ ہم کو یاد آیا۔ اگر ہم انسانی سرشت کے ان رمزوں اور اسراروں اور نیکی اور سعادت کی ان پیغمبرانہ تعلیمات سے ناواقف ہوتے تو کیا یہ دنیا کبھی تکمیل کو پہنچ سکتی؟ اسی لیے اس برگزیدہ اور پاک طبقہ انسانی کے احسانات ہم انسانوں پر سب سے زیادہ ہیں، اور اسی لیے ہر فرد انسانی پر خواہ وہ کسی صنف سے تعلق رکھتا ہو ان کی شکر گزاری کا اظہار واجب ہے۔ اسی کا نام اسلام کی زبان میں صلاۃ و سلام ہے، جو ہمیشہ انبیاء کرام کے نام و نامی کے ساتھ ساتھ ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علیہم وسلم۔ حضرات، یہ نفوس قدسیہ اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے، اس عالم فانی کے کوئی چیز ابدی نہیں، ان کی زندگیاں خواہ کتنی ہی مقدس اور معصوم ہو تاہم وہ دوم و بقا کی دولت سے سرفراز نہ تھی۔ اس لیے آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے جو چیز رہبر ہو سکتی ہے وہ ان کی زندگیوں کے تحریری اور آیتی عکس اور تصویریں ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا
اس سرمایہ سعادت کی حفاظت کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں پچھلے عہد کے علوم، فنون، خیالات، تحقیقات، واقعات اور حالات کے جاننے کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے ان ہی تحریروں اور روایاتوں، عکسوں اور تصویروں کا نام تاریخ اور سیرت ہے۔ ہماری زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں ممکن ہے کہ ہر سانس، ہر ثانیہ زندگی میں کوئی نہ کوئی عبرت و بصیرت ہو، لیکن ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کی تکمیل و تزکیہ کے لیے صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہستیوں کی تاریخی اور سیرتیں ہی کارآمدہ اور مفید ہو سکتی ہیں۔ اب تک دنیا نے انہی سے فیض پایا ہے اور آئندہ بھی انہی سے فیض پا سکتی ہے۔ اس لیے دنیا کا اپنے تزکیہ اور تکمیل روحانی کے لیے ان برگزیدہ ہستیوں کی سیرتوں کی حفاظت سب سے بڑا اہم فریضہ ہے۔ بہتر سے بہتر فلسفہ، عمدہ سے عمدہ تعلیم، اچھی سے اچھی ہدایت زندگی نہیں پا سکتی اور کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اس کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت اس کے حامل اور عامل ہو کر قائم نہیں ہے جو ہماری توجہ، محبت اور عظمت کا مرکز ہو۔ ہم اوائل فروری 1924 میں حجاز و مصر سے واپس آ رہے تھے ایک جہاز میں۔ اتفاق سے مشہور شاعر ڈاکٹر ٹیگور بھی اسی پر امریکہ کے سفر سے واپس ہو رہے تھے۔ ایک رفیق سفر نے ان سے سوال کیا کہ برہم و سماج کی ناکامی کا سبب کیا ہے، حالانکہ اس کے اصول بہت منصفانہ صلح کل کے تھے۔ اس کی تعلیم تھی کہ سارے مذاہب سچے اور کل مذہبیوں کی بانی اچھے اور نیک لوگ تھے۔ اس میں عقل و منطق کے خلاف کوئی چیز نہ تھی۔ وہ موجودہ تمدن، موجودہ فلسفے اور موجودہ حالات کو دیکھ کر بنایا گیا تھا، تاہم اس نے کامیابی حاصل نہ کی۔ فلسفی شاعر نے جواب میں کتنا اچھا نکتہ بیان کیا کہ یہ اس لیے ناکام ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی شخصی زندگی اور عملی سیرت نہ تھی جو ہماری توجہ کا مرکز بنتی اور ہمارے نیکوکاری کا نمونہ بنتی۔ اس نکتے سے ثابت ہوا کہ مذہب اپنی نبی کی سیرت اور عملی زندگی کے بغیر ناکام ہے۔ غرض ہم کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے معصوم انسانوں، بے گناہ ہستیوں اور ہر حیثیت سے باکمال بزرگوں کی ضرورت ہے۔ وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ شکریہ۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر اس کتاب کے سن سکیں، ہم اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔